अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान की एक मुमताज़ कानूनी शख्सियत शुबा कानून से उनकी वाबस्तगी दहाइयों पहले हुई। इस वक्त पंजाब बार कौंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन हैं, मुमताज़ कानूनदान हैं, जिनके चैम्बर से बेशुमार वकला ने वकालत सीखी और नाम पैदा किया। बहुत ही बाअसूल शख्सियत, बहुत ही मकबूल शख्सियत, फ़ारूक डोगर। आइए मिलते हैं। हम फ़ारूक डोगर साहब के आबाई घर पहुंच चुके हैं। आइए आपको ले चलें। जी अस्सलाम वालेकुम डोगर साहब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको बड़ी इज़्ज़त से नवाजा। आप चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पंजाब बार कौंसिल बने। आप एक नामी ग्रामी वकील हैं। बेशुमार लोग आपके साथ वाबस्ता रहे, आपके चैम्बर के साथ। तो व्यूअर्स ये जानना चाहेंगे कि आप पैदा कहाँ हुए, तालीम कहाँ हासिल की और कब वकालत का आगाज़ किया? मैं 1970 में मेरी पैदाइश है। इसी गांव में की पैदाइश है। ये मेरा आबाई गांव है जी। मैट्रिक मैंने लिबर्टी हाई स्कूल यूनिवर्सिटी में जो है वहाँ से तालीम हासिल की है। 86 में मैंने मैट्रिक किया है। उसके बाद मैंने इंटर किया, ग्रेजुएशन की, LLB किया और मैं फिर बार में इनरोल हुआ 2002 में एज ए वकील सर। फिर मैंने अपनी प्रैक्टिस का स्टार्ट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से ही अल्लाह का मेरे पे ख़ास करम है। मैं तो ये समझता हूँ मेरे में कोई खूबी नहीं है। ये मेरे मालिक का, मेरे वालिदैन की दुआओं का नतीजा है कि आज मैं इस मनसब पे बैठा हूँ। आपके वालिदैन आपको इस शोबे में लाना चाहते थे या आपका अपना इंटरेस्ट था? मेरे वालिद का और मेरे दादा का बड़ा शौक़ था। मैं बड़ा छोटा सा था तो मेरे दादा मुझे, हुसैन अली उनका नाम था, तो वो अक्सर मुझे वकील साहब कहा करते थे। ये देखें वो उस वक्त मैं 7-8 साल का होऊंगा। तो ये मेरा ख्याल है उन्हीं की दुआएं और उनकी ख्वाहिश थी। आपके घर में जब हम दाखिल हुए तो नियाज़ हुसैन लिखा हुआ था। ये आपके बुज़ुर्ग हैं? नियाज़ मेरे वालिद हैं जी, हुसैन मेरे दादा हैं। माशाल्लाह। तो इस तरह फिर नियाज़ हुसैन में मैं हूँ। वाह, ज़बरदस्त। अच्छा, ये आप वकालत में आ गए तो शादी आपकी कब हुई फिर? शादी मेरी 1999 में हुई है शादी मेरी। 99 में। यानी आपके पेशा वकालत में आने से पहले शादीशुदा हो चुके थे? पहले मैं शादी मेरी पहले हो गई। पेशा वकालत में बाद में, मैंने डिग्री बाद में मैं हासिल की। ये इसकी कोई ख़ास वजह थी? वालिदैन को जल्दी थी ज़रा, या आपने कोई गड़बड़ की? मतलब क्या? गड़बड़ करने का तो मौका ही नहीं मिला। अच्छा। वो वालदा थोड़ी बीमार रहती थी तो मैं अकेला ही भाई हूँ। तो बस वो सिलसिला ऐसा, दोनों बहनों की शादी की। तो वालदा की बड़ी शदीद ख्वाहिश थी कि मैं अपने बेटे की शादी कर दूँ। तो मेरी शादी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वालदा 5-6 साल के करीब हयात रही हैं। तो उनके साथ ये वाबस्तगी और बड़ी मोहब्बत और बड़ा उनके साथ, बस वो मेरे पास अल्फाज नहीं हैं जो मेरा उनके साथ रिश्ता है। तो ये ज़बरदस्ती की शादी थी या इसमें आपकी पसंद को भी दखल हासिल था? नहीं, ये मेरी अपनी माँ के साथ जो पसंदीदगी का रिश्ता है ना, ये उसमें शादी थी। अब मैं इसको इस उम्र में ये कहूँ ये ज़बरदस्ती की शादी है डॉक्टर साहब, मेरे घर में रहना है। ये माँ के इश्क में, माँ का हुक्म था। मैंने देखा नहीं अपनी शादी में, मुझे शादी वाले दिन ही अपनी बीवी देखी थी मैंने। तो फिर आप खुश हैं शादी से? अल्लाह का बड़ा एहसान है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ मेरे वालिदैन की दुआओं का नतीजा। अल्लाह ने बच्चे कितने आपके? माशाल्लाह 4 बेटे हैं मेरे जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बताइए कि आपका बचपन कैसा था? तो आप माशाल्लाह अब तो बड़े संजीदा हैं और बड़े अच्छे अच्छे लगते हैं, तो बचपन कैसा था? बचपन थोड़ा मैं शरारती था और छोटी मोटी शरारत जो बच्चों की शरारतें होती हैं वो किया करता था। मुझे याद है अपने वालिदैन को तंग भी करता था। वो जो बचपन की तमाम शिकायतें मेरे में थीं।
गेम वगैरह भी खेलते रहेंगे? हाँ जी, मैं बैडमिंटन अच्छा खेल लेता हूँ, उस वक्त काफ़ी ज़्यादा रेगुलर खेलता था, अब थोड़ी सी मसरूफियत हुई है, तो जिम से वैसे मैं रूटीन में करता हूँ। जी, फ़ारूक डोगर साहब की फैमिली मौजूद है, नाश्ते की मेज़ है, उनके साहबजादे हैं, उनके भांजे मौजूद हैं। उनसे जानते हैं अपने वालिद साहब के बारे में, वो किस तरह से सोचते हैं। सबसे पहले स्टार्ट में बात करते हैं अबू बकर से। अबू बकर, कहिएगा, आप ख़ुद कानूनदान हैं, एक वकील हैं और वालिद साहब के प्रोफेशन में ही आए। आपकी नज़र में फ़ारूक डोगर साहब हैसियत बाप कैसे हैं? बहैसियत बाप बहुत नहायत ही शफ़ीक और शुरू से ही शफ़क़त रखा है वालिद साहब ने हमारे सर पे, और हमेशा हमें मेहनत और लगन के साथ जो है मेहनत करने का कहा। फिर अल्लाह ताला कामयाबी आपका जो है मुकद्दर बनाएगी। नीयत साफ़ हो आपकी, अल्लाह ताला खुद ब खुद रास्ते, क्योंकि हमारे रोल मॉडल फ़ादर ही हमारे सामने, और उनको देखते हैं, फॉलो करने की कोशिश करते हैं। बाकी जहाँ तक बात है एजुकेशन पर्सपेक्टिव की, तो वालिद साहब ने हमें हमेशा जो है तालीम के मामले में बड़ा सपोर्ट किया। मतलब हम सारे भाई जो है कैरेट कॉलेजेस के पढ़े हैं, फिर रावियंस हैं जीसी लाहौर में, देन इंटर, और फिर ऑनवर्ड मेरा लॉ का जो है रिसेंटली लाइसेंस आया 6 मंथ्स पहले। और इसी तरह फिर जो है वालिद साहब ने वक्तन फ़वक्तन सबको जो है लॉ में एडमिशन करवाया। अब मेरे से छोटा जो है वो उसका भी लास्ट ईयर है, और उससे छोटा जो है उसके 2 साल रहते हैं। तो बल्कि मैं किसी स्टेज पे कहा करता था कि यार बाबा, मतलब किसी को डॉक्टर एक आध होना चाहिए, लेकिन अब वो जब फील्ड में आए, अब जाके चीज़ें समझ आती हैं कि इस चीज़ों का जो है आउटकम और इसके आने वाले वक्तों में फ़ायदे किस हद तक होंगे। बाकी प्रिंसिपली उन्होंने कहा कि नीयत साफ़ रख के मेहनत करो, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। आपकी नज़र में आपके वालिद साहब हैसियत बाप कैसे हैं? मेरे लिए तो रोल मॉडल हैं, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इनको फॉलो करने की तौफीक अता फरमाए। और ये भी एक ख्वाहिश है कि जैसे इनके दोस्त हैं वैसे ही हमें दोस्तियाँ मिलें, जो जैसी इनकी पर्सनैलिटी है, जो इनमें कुछ है वही हमें अडॉप्ट हो जाए। मेरे वालिद मेरे रोल मॉडल हैं। इन्होंने आज तक हमारी ट्रेनिंग में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, हमें भरपूर तरीके से सपोर्ट किया, एजुकेशन के मामले में भी और ट्रेनिंग भी भरपूर तरीके से दी। और इनकी एक खूबी है जी, ये पंक्चुअल हैं, कंसिस्टेंट हैं। अपनी मेहनत के साथ हमें तालीम भी दी, हर चीज़ दी, साथ साथ लेके चले, और हमें बताया कि ये ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना। फिर उन्होंने हमें शुरू से ही लेके ये तरबियत दी है कि मेहनत करनी है, ठीक है, किसी के साथ गलत नहीं करना। मूसा कमाल, भांजे हैं आप, मामू के बारे में क्या कहेंगे? मामू के कहते हैं बहुत अच्छी पर्सनैलिटी हैं, मैं भी चाहता हूँ कि उनके जैसा हूँ और उनके जैसे दोस्त वगैरह मिले। फ़ारूक साहब, ये बताइए कि आपकी फ़ैमिली की बॉन्डिंग की बुनियाद की वजह क्या है? किस तरह, क्या आप समझते हैं कि एक स्ट्रेंथ होती है ना किसी फैमिली की, वो क्या है? मेरी स्ट्रेंथ मेरे पीछे दुआएं हैं। बेसिक मैं बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ज़िंदगी का मामलात, हादसात, वाक़ियात को देखता हूँ, तो जब मैं देखता हूँ खुदा की स्ट्रेंथ के अलावा मेरी कोई स्ट्रेंथ नहीं। खुदा की स्ट्रेंथ है मेरे साथ, दुआएं हैं, बेशुमार दुआएं हैं। जब भी किसी मंजिल के मकसद की तरफ मैं जाता हूँ, मेरे दोस्त अहबाब जो मेरी ज़िंदगी के हिस्से में आए लोग मेरे लिए बहुत मेहनत करते हैं, बड़ी दुआएं मांगते हैं। नाश्ते के बाद अपने भाई अब्दुल गफ़ार नंबरदार साहब उनके डेरे पे पहुँचे हैं, यहाँ दोस्तों से मुलाकात होगी। डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद पहुँचे हैं, यहाँ मुख्तलिफ मीटिंग्स में शिरकत करना है, उनके चैम्बर भी चलेंगे। पंजाब बार कौंसिल की डिसिप्लिनरी कमेटी की एक बहुत अहम मीटिंग जारी है, उस मीटिंग में शिरकत के लिए पहुँचे हैं। सर, ये जो मीटिंग है इसकी वर्किंग के बारे में बताएंगे, क्या मामला? सर ऐसे है कि हम खुद एहतसाबी का एक हमारा मामला है। वकला के बारे में जो आम सोसाइटी में एक बात पाई जाती है, हमारे किसी वकील के ख़िलाफ़ किसी बंदे को कोई शिकायत हो, उसकी लीगल एक्ट्स के मुतलका, तो वो पंजाब बार में एक एप्लीकेशन फ़ाइल करता है, उस पर बाकायदा कार्रवाई होती है, उस पर कोड बनती है। वो डिसिप्लिन कमेटी के अलग से इस पर काम करती है। उसमें जो एक चेयरमैन होते हैं, 4 उसके मेंबर होते हैं। चौधरी मुश्ताक साहब, जालिब साहब जो हैं ये इनके मेंबर हैं, लखन साहब हमारे चेयरमैन हैं इस कमेटी के। अब इसमें आपने देखा होगा कि बिल्कुल आज़ाद माहौल में, बल्कि वकील साहब थोड़े सहमे आपको नज़र आ रहे हैं। साहिल को हम पूरा माहौल देते हैं,
اگر ان کا گریوینس دور کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. اگر جائز ہوگا تو بالکل 100% ایمانداری کے ساتھ ان کو موقع دیا جائے گا, ان کو مطمئن کر لیں. اگر نہیں ہوگا تو ان کے خلاف پوری ایک کارروائی ہوگی. وہ فائن کی صورت میں ہو سکتی ہے, یا ان کا لائسنس فار ایور سسپینڈ ہو سکتا ہے, فار سم ٹائم ہو سکتا ہے, ٹرمینیشن ہو سکتی ہے. یعنی ہم بہت زیادہ کام کر رہے ہیں, اور میری اس کمیٹی نے بہت کام کیا ہے. اسی سلسلے میں ساتھ ہمارے اینٹی کرپشن کی کمیٹی, انہوں نے بہت کام کیا. پوری ایک جو پنجاب بار ہے نا, پوری ایک میکانزم ہے, پوری ایک سٹیٹ ہے ہماری وکلا کی. بار روم میں اس وقت موجود ہیں اور بہت ہی باغ و بہار شخصیت کے مالک پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ بار رائے سیف الرحمان بھٹی صاحب اور کچھ اور سینئر قانون دان موجود ہیں. ان سے بات کریں گے اور جانیں گے ان کی رائے, ان کے تاثرات فاروق ڈوگر صاحب ممبر پنجاب بار کونسل کے بارے میں, اور وہ ایگزیکٹو کمیٹی پنجاب بار کونسل کی جو ہیں اس کے بھی چیئرمین ہیں. تو بھٹی صاحب سے آغاز کرتے ہیں. بھٹی صاحب کہیے گا, فاروق ڈوگر صاحب آپ کی نظر میں؟ یہ عمر سے نو ڈاؤٹ میرے سے چھوٹا ہے, لیکن میرا اس سے ایک تعلق کبھی نہیں تھا, لیکن جب بنا تو میرا اس کا نسل در نسل تعلق بن گیا. میں دو چیزیں اس اپنے بھائی سے سیکھی بھی ہیں اور اس پہ عمل بھی کرتا ہوں. ایک پہلی بار میں نے کسی انسان کے منہ سے سنا کہ اولاد سب کی سانجھی ہوتی ہے, اور یہ اس بندے نے ثابت کیا. اور اس کے بعد میں نے دیگر بچوں کو بھی اپنی اولاد کی طرح ہی دیکھا, اور اس کا تمام کریڈٹ جو ہے وہ ڈوگر صاحب کو جاتا ہے. سیکنڈلی, اس بندے نے اس فیصل آباد جو پاکستان کی تیسری بڑی بار ہے, اس سے ممبر بار کا الیکشن لڑا, اور اپنی محنت پہ اور دل لگی سے الیکشن لڑنے کے بعد جیتا. اور سب سے اعلیٰ کوالٹی کہ آج آخری سال ہے اس کے ٹینیور کا. بے شمار ہمارے دوست ممبر بنے ہیں, صدر بھی بنے ہیں, سیکرٹری بھی بنے ہیں, اور بھی آفس کو انجوائے کیا ہے. مجھے تو اس پہ پراؤڈ ہے کہ اس نے 5 سال جو مینڈیٹ دوستوں سے لیا تھا اس کا بھرپور حق ادا کیا ہے. اور میرے لیے اور میری بار کے لیے بڑے فخر اور اعزاز کی بات ہے کہ یہ پنجاب بار کونسل چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی بھی بنے. یہ اللہ کی خاص کرم تھا اس کی شخصیت پہ. زبیر جنجو ایڈوکیٹ نام ہے, اور ڈور صاحب آپ کا شکریہ. بلکہ فاروق بھائی جو ہیں ان کی محبتوں کا ہمیشہ شکریہ. اور یہ بڑی ایک اہم بات یہ ہے کہ ان کے الیکشن میں اس طریقے سے ساتھ نہیں چل سکا, اور ان کی محبت میں یا ہماری محبت میں اور کبھی پیار میں فرق نہیں آیا. ایک چیز جو میں نے لرن کی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ واقعی دوستوں کا دوست ہے, ساتھ چلنے والا ہے, چھوڑنے والا نہیں ہے. اٹھا کے ساتھ رکھتا ہے اور پھر اس کو جس بلندی تک لے کے جانا چاہے لے کے جاتا ہے. باصول آدمی ہے, اور میں مطلب اس میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ ہماری بار کا جو پرنسپل جو ہم سارے چاہتے ہیں ہو, کہ بار میں آپ دیکھیں آپ کو عہدہ ملتا ہے ایک عزت کے لیے. پنجاب بار ممبر بنے کہ میں نے ایک دفعہ ہی لڑنا ہے, اینڈ ہی ڈز. اور یہ اب ماشاءاللہ میرا خیال ہے کہ یہ ایگزیکٹو ممبر بنے ہیں, اور یہ ان کے لیے گولڈن چانس تھا کہ لاسٹ ٹینور میں انہیں یہ ٹائم ملا, اور یہ رپیٹ کر کے اس چیز کو بہت اچھا یوٹیلائز کر کے اور بہتر طریقے سے لے کے چل سکتے تھے. وعدہ پورا کیا, باصول رہے اس معاملے میں. عمران علی میرا نام ہے جی, میں ممبر فیصل آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن ہوں. فاروق ڈوگر صاحب کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ بہت نفیس ہیں اور بہت محبت کرنے والے ہیں. ہمیشہ جب ان سے بات کی گئی ہے نا, کبھی کوئی ان کو ریکویسٹ کی ہے کسی دوست کے کام کے سلسلے میں, تو انہوں نے بڑی محبت سے بات سنی ہے اور بڑی محبت سے رسپونڈ بھی کیا ہے. اور جو کام ان کے ذمہ لگایا ہے کہ جی یہ کسی ینگ دوست کا کسی کا ہے, تو انہوں نے ہمیشہ محبت کے ساتھ اس کو پرفارم بھی کیا ہے. اپنے 5 سالہ ٹینیور کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی ان کی ضرورت پڑی ہے نا, ان کی اویلیبلٹی یہاں پہ فیصل آباد بار میں ہوئی ہے. موسٹلی ہوتا یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ممبر پنجاب بار کونسل ہیں تو ہمیں اویلیبل نہیں ہوتے. ان کو جب ریکویسٹ کی, فون پہ کیا, انہوں نے وہ ہماری ہیلپ کی, جو بھی ینگ لائرز ہیں. ڈوگر صاحب, بار کے سینئر ممبران کے حوالے سے ان کے جو تاثرات آپ کے بارے میں آئے بڑے خوبصورت ہیں. بھٹی صاحب کے حوالے سے, دوستوں کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟
آپ کے بڑے زبردست انہوں نے آپ کے بارے میں خیالات کا اظہار کیا. ڈوگر صاحب خدا میرے پہ مہربان ہے, کمی کوتاہی والا انسان ہو, دوست مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں, جو کہ میرے الیکشن کے رزلٹ سے لگا. اور اس کے بعد میں نے کوشش کی کہ میرے دوست نے جو میرے پہ یقین یا اعتماد کیا ہے اس کو ٹھیس نہ پہنچے. بھلا میں شاید ویسا نہیں ہوں, میں نے سوچا کہ جس طرح کو میرے دوست مجھے پازیٹیو تھنگ میں سوچتے تھے تو وہ ان کا جو مان تھا میرے پہ اسے وہ نہ ٹوٹے. اور میں نے بھرپور کوشش کی ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے سے بار اتنی محبت کرتی ہے کہ میں الحمدللہ 4 سال جو میرا ٹرنور گزرا ہے, 4 سال میں ہی میں اپنے میرے آفس سے کسی نہ کسی میرے عزیز دوست نے الیکشن لڑا, اور بھرپور الیکشن لڑا, اور بار نے اعتماد اور یقین کا بھی اینڈ کر دیا. ڈوگر صاحب میرا ہر دفعہ میرا ساتھی جیت جاتا ہے, اور یہی ان کی محبتیں, میں تو ان کا احسان واپس ہی نہیں کر سکتا کہ میرے جیسے شخص نے اگر کوئی نعرہ لگایا اور انہوں نے لبیک کہا اور کہا واقعی یہ صحیح کہہ رہا ہوگا. تو بقیہ بٹی صاحب ہیں, عمران صاحب ہیں, بقیہ نثار شاہ صاحب میرے استاد محترم ہیں, ان سے بھی میں نے بہت کچھ سیکھا. باہر ایک ماں کی حیثیت رکھتی ہے, اور یقین کریں یہاں سے ہمیں رسپیکٹ بھی ملتی ہے اور رزق بھی ملتی ہے. یہ بار کونسل کو ریکمینڈ کیا پنجاب حکومت نے فنڈنگ کرنی تھی, جس میں ہمیں 1 کروڑ روپیہ ملا. تو جو پچھلی رجیم میں سکتی مرزا حکیم انوار صاحب میرے ہی گروپ سے ریلیٹڈ تھے, تو ان کے حوالے سے ہم نے پھر کوشش کی یہ پیسے بہترین طریقے سے استعمال کریں. تو یہ ہم نے پاسپورٹ آفس یہاں پہ بنوایا, اس کے اوپر لائبریری بنوائی, اور یہ پہلے اوپن لان تھا, اس کو بہترین استعمال کیا. تو اس سلسلے میں وکلا اس سے مفاد بھی حاصل کر رہے ہیں. آگے میں اندر سے دکھاتا ہوں, بہت خوبصورت حال ہے ان کا. یہ حال میں اپنے استاد محترم غلام مرتضیٰ جتوئی, ایکس ممبر پنجاب بار کونسل, ان کے نام سے ہم نے بنایا ہے. یہ لیکچر روم ہے. میرے استاد محترم بڑے ہی فوجداری کے قابل, اور جو 2-3 نام تھے فیصلہ آباد ڈویژن ان میں ان کا شمار تھا. وہ اپنے سول جج بھی رہے, پھر انہوں نے چھوڑ دی نوکری, پھر انہوں نے پریکٹس کی فوجداری, اور ممبر پنجاب بار, میرے سے پہلے وہ ممبر پنجاب بار تھے. جی, فاروق ڈوگر صاحب ممبر پنجاب بار کونسل اور چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پنجاب بار کونسل, ان کے آفس میں موجود ہیں, ان کے چیمبر میں, اور ان سے گفتگو کرتے ہیں ان کی وکالت کے بارے میں اور وکیلوں سے متعلق مختلف ایشوز کے بارے میں. سر سب سے پہلے تو ہمیں اپنے چیمبر کے حوالے سے بتائیے گا, کب آپ نے اپنا چیمبر بنایا, کب وکالت شروع کی, اور اب تک کتنے مقدمات لڑ چکے ہوں گے؟ ڈوگر صاحب میں نے 2002 میں لائسنس حاصل کیا وکالت کا. اس کے بعد میں اس بار کا ممبر بننے کے بعد میرے استاد محترم غلام مرتضیٰ جتوئی جو ممبر بار کونسل بھی تھے مرحوم, ان کا میں نے شاگرد بنا جی. پھر فیاض بٹ صاحب کے آفس میں رہا, پھر کرتے کرتے زندگی کا سلسلہ آگے چلا. تو استادوں سے میں نے بہت کچھ سیکھا, اور ان کی دست شفقت کی وجہ سے میں آج اس منظر پہ بیٹھا ہوں. جہاں تک کیس لڑنے کا, تو میں الحمدللہ پہلے 2-3 ماہ میں بھی ڈوگر صاحب اتنا میں مصروف ہو گیا تھا, کیونکہ میں نے ایک زندگی میں ایک مشن کے تحت, سوچ نظریے کے تحت میں نے وکالت سے وابستگی کی کہ لوگوں کے لیے آسانی کا سلسلہ بنے, آسانیاں پیدا کریں. تو یقین کریں اس میں مجھے عزت بھی ملی ہے, اس میں رزق بھی ملا ہے, اور بے شمار کیسز لڑے ہیں. یعنی میری 22-23 سال کی پریکٹس ہے. میری ڈائری میں میرا خیال کم از کم ہر روز جو 25 سے 30 کیسز لگے ہوتے ہیں. الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے, میرا ذریعہ معاش بھی یہ وکالت ہے, اس میں عزت اور وقار بھی ملی ہے. یہ فرمائیے کہ بار کے الیکشن ہوں یا پنجاب بار کے الیکشن ہوں, ڈسٹرکٹ بار یا پنجاب بار کے, تو برادریاں بھی بہت رول ادا کرتی ہیں. ڈوگر برادری کے لوگ تھوڑے ہیں, تو آپ کی کامیابی کے پیچھے کیا ایلیمنٹ تھا, کیا عناصر تھے کار فرما؟ اچھا, اس میں ڈوگر صاحب یہ تو رزلٹ میرا آپ سب دوستوں کے سامنے ہے. ہماری برادری وکلا میں سب سے کم ہے فیصلہ آباد ڈسٹرکٹ میں. 14 بارز ہیں. 14 بار میں 9 باریں ایسی ہیں جہاں پہ ایک بھی ڈوگر نہیں ہے. یہ ہماری برادری کا. جھنگ میں 1 ڈوگر ہے, امجد حسین ڈوگر صاحب. ٹوبہ میں اس وقت 2 ڈوگر تھے, مبشر ڈوگر اور اقبال ڈوگر صاحب. بقیہ ساری کمالیے میں علی احمد صاحب ہیں, وہ 15-16 ڈوگر ہیں. جڑا والا میں 10-12 امتوری ساگ ڈوگر صاحب. اور اس طرح فیصلہ آباد میں اس وقت 36 ڈوگر تھے,
اور اس حوالے سے آپ کو پتہ تھوڑی سی مجھے دکھ بھی ہے اپنی برادری سے کہ 36 میں جو ویل نون لوگ تھے انہوں نے میرا ساتھ نہیں دیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں الیکشن جو ہے یہ خاص کر وکلا کا الیکشن جو ہے برادری سے بالا تر ہے, اور اس کی میری فتح جو ہے اس کی مثال ہے. جو آپ کے دوست ہیں وہ جاٹ برادری سے ہیں, رائم برادری سے ہیں, راجپوت ہیں, تو مجھے اگر ڈوگروں پہ میں برادری پہ ڈپینڈ کرتا تو میں تو کونسلر نہیں بن سکتا تھا. تو الحمدللہ یہ ہمارے یونیفارم جو بلیک یونیفارم ہے یہ ایک برادری ہے. آپ کے چیمبر سے تو اب ڈسٹرکٹ بار کے بھی امیدوار الیکشن لڑتے ہیں اور جیتتے ہیں, تو آپ تو خود اب ایک کنگ میکر بن چکے ہیں. تو آپ کی شخصیت میں ایسی کیا بات ہے کہ اتنا آپ سے محبت کرتے ہیں لوگ؟ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے. اس میں یہ سمجھتا ہوں بندے کو مین آف کمٹمنٹ ہونا چاہیے. پرنسپلی بندے کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے بندہ ہے یا نہیں ہے. بٹوین میں نے کبھی زندگی میں رستہ نہیں لیا ڈوگر صاحب, اور الحمدللہ میں جب سے ممبر بنا ہوں میرے آفس سے ہر سال میرا کوئی ایسوسیٹ میرا برخوردار جو ہے وہ اس بار کا عہدیدار بن رہا ہے. الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ میں 5 سال سے مسلسل جیت رہا ہوں, اور اللہ تعالیٰ یہ منزلیں میرے بچوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اور اس میں بڑا یہ مشکل کام نہیں ہے. جھوٹ بول کے اس کے یاد رکھنا ڈوگر صاحب بہت مشکل کام ہے. سچ بول کے بندے کو یاد رکھنا نہیں پڑتا. آپ نے کوئی بات کی ہو, آپ کو پتہ میں نے یہ کی ہے, اگر میں نے وہ مینوفیکچرنگ کی ہوگی بات آگے پیچھے گھمائی پھرے, مجھے اس کو بڑی محنت کرنی پڑے گی. آپ اس شعبے میں حادثاتی طور پر آئے یا بائی چوائس آئے؟ ڈوگر صاحب اس میں کیونکہ میرے معاشرے کا ایک تھوڑا سا المیہ جس فیملی سے ہم بلونگ کرتے ہیں ہم سارے ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں ذریعہ معاش کے لیے. تو اچھی جاب نہ ملی. اگر مجھے اچھی جاب مل جاتی رستے میں کہیں تو وہیں میں اٹک جاتا اور میں اب ریٹائرمنٹ کے دن گن رہا ہوتا. تو یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ مجھے کوئی جاب نہیں ملی, اور میں اس سلسلے میں یہاں کی جہاں تک پہنچے یہ اللہ نے ایک منزلیں طے کی ہوتی ہیں. جب میرے کو کوئی جاب نہیں ملی تھی میں نے لا شروع کر دیا. میرے دوست ہیں, بڑے بھائی ہیں طارق عامر صاحب, انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا اور یہاں تک میں آ گیا, اور یہ منزلیں آسان ہو گئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اور اس سے اچھا میں کہتا ہوں جاب کرنی نہیں چاہیے. سب سے اچھا پروفیشن ڈوگر صاحب وکالت کا ہے, اور یہ اس میں ریٹائرمنٹ نہیں ہے, اور اس میں اپرچونٹی اتنی ہے. آپ کی عمر 1000 سال ہو تو 1000 سال میں بھی ہزاروں موقع آپ کو ملیں گے, اور دنیا میں اور کوئی ایسا پروفیشن نہیں ہے جس میں بار بار موقع قدرت دیتی ہے. ڈوگر صاحب اپنے استاد محترم غلام مرتضیٰ جتوئی صاحب کے آفس پہنچے ہیں, ان کے چیمبر میں ملتے ہیں کون کون ہیں. یہ میرے استاد محترم غلام مرتضیٰ جتوئی صاحب کا جج اور ممبر پنجاب بار میں سے پہلے تھے, ان کا آفس ہے. تو ڈوگر صاحب میں جب فیصل آباد میں ہوتا ہوں ہر روز اپنے استاد کے آفس میں آتا ہوں. یہ میرے استاد کے بیٹے ہیں اسلان جتوئی صاحب, یہ میرے شاگرد ہیں. وہ مرحوم نے اپنی زندگی میں ان کو میرا شاگرد بنایا, اور الحمدللہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میرے 4 بیٹے ہیں, تو ان کی مستقبل کے لیے جو میں نے سمجھا کہ بہترین مستقبل ہوگا وکالت کے شعبے سے وابستگی. اسی طرح میرے استاد محترم کے 3 بیٹے ہیں الحمدللہ, اور تینوں ہی وکلا ہیں. ایک بیٹا جو حسن سردار ہے وہ CSP تھا, تو اس نے وہ ریزائن کر کے وہ وکالت کے شعبے سے منسلک ہے. چھوٹا علی جو ہے وہ بھی وکالت, اور ارسلان خان بڑا اچھا وکیل ہے. ارسلان خان صاحب سے جانتے ہیں, آپ کچھ فرمائیے گا. فاروق ڈوگر صاحب آپ کے والد محترم کے شاگرد اور آپ کے استاد ہیں, آپ ان کی شخصیت کو کیسا پایا آپ نے؟ استاد پاک کی شخصیت ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے, اور مین آف پرنسپلز ہیں جی. اپنے اصولوں پہ کبھی بھی انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا, اور ہمیشہ ہی اصول پسندی کے ساتھ اپنی زندگی گزاری ہے, اور ہمیں بھی ان کی پیچھے پیروی کرنی چاہیے اسی کے اوپر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاروق ڈوگر صاحب میرے استاد ہیں جی. 16 سال سے میں ان کے ساتھ ایسوسیٹ ہوں. 2020 میں ممبر پنجاب بار منتخب ہوئے, اور 2025 میں چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پنجاب بار کونسل منتخب ہوئے. اور آپ ہمیشہ ہی اپنے جونیئر کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ ہر وقت ہم تیار رہتے ہیں کہ ان کا جو بھی کام ہو, بلکہ ہمارے لیے نہیں پوری بار کے لیے. اور الحمدللہ آج فاروق ڈوگر جیسا لیڈر میں کہوں گا کہ پنجاب بار میں بھی نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر وہ پنجابی کی مثال ہے کہ باپ پر دھی پتا پر گھوڑا بہتا نہیں تھے تھوڑا تھوڑا. ہمارے جو استاد محترم ہیں الحمدللہ ہم کئی مسائل سے اپنے استاد کی وجہ سے بچ گئے ہیں. استاد محترم کے جو اصول ہیں وہ ان اصولوں پہ انہوں نے زندگی گزاری ہے, اور انشاءاللہ ہم بھی پوری کوشش کریں گے کہ جیسے ہمارے استاد محترم فاروق ڈوگر صاحب جن کو اللہ پاک نے عزت بخشی ہے
उसी तरह हम भी उसी नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी ज़िंदगी के असूल बना के, बल्कि जितने भी वकला हैं वो प्रोफेशनल तौर पे, जैसे फ़ारूक डोगर साहब की उन्होंने हमें बताया कि इस तरह आप अपनी ज़िंदगी गुजारें, तो यकीन करें वैसे ज़िंदगी गुजारें तो आपकी ज़िंदगी में सुकून है। मरूफ कानूनदान साबिक सेक्रेटरी बार मुर्तज़ा हकीम, राना मुर्तज़ा हकीम साहब के उनकी रहायशगाह पे पहुँचे हैं उनसे मुलाकात के लिए। राना मुर्तज़ा हकीम साहब साबिक सेक्रेटरी बार हैं, उनके बड़े भाई राना अज़हर वसीम साहब, उनके तासरात सुनते हैं। दोनों भाइयों का बहुत देरीना ताल्लुक़ है और बड़ा इज़्ज़त एहतराम वाला ताल्लुक़ है फ़ारूक डोगर साहब से। तो राना अज़हर वसीम साहब के तासरात। जैसा कि सारे शहर को पता है, अब तो वैसे अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब को पता है कि मुर्तज़ा का और फ़ारूक डोगर साहब का जो एक मसाली तल्लुक़ है वो तो अब हर मकतबा फ़िक्र में डिस्कस हो रहा है अल्लाह के फ़ज़ल से। और एक हमारे जो भाई हैं अभी आ रहे हैं रास्ते में, कलीम साहब, मियाँ कलीम साहब, जो इस बार डोगर साहब के कैंडिडेट हैं और भरपूर हम उनको, हमारा पूरा पैनल, हमारी पूरी टीम सपोर्ट कर रही है। और मैं समझता हूँ कि जो डोगर साहब का अल्लाह का फ़ज़ल है उन पे, जो उनको अल्लाह ने इज़्ज़त से नवाजा है, बड़े भाई हैं जी, उनका जो कचहरी में एक मसाली किरदार है, वो जो भी जितनी भी वहाँ पे कास्ट हैं, बरादरियाँ हैं, वो इनको इज़्ज़त की निगाह से देखती हैं। ये बड़ा एक मायने रखती है चीज़ कि जी हम वहाँ एक कचहरी में एक जो बरादरीज़म है वो बड़ा कुछ सालों में प्रमोट हुआ है, मगर जो फ़ारूक डोगर साहब हैं उनको बरादरी इज़म से हट के लोगों ने प्यार दिया है। और ये मैं समझता हूँ इनके लिए एक बड़े एजाज़ की बात है। और सबसे बढ़ के जो इन पिछले दिनों में इनको एक पंजाब बार की तरफ से बहुत बड़ा ओहदा मिला। राना मुर्तज़ा हकीम साहब साबिक सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने उस्ताद मोहतरम जनाब फ़ारूक डोगर साहब का और आपका और आपकी टीम का नहायत मशकूर हूँ कि वो इन्होंने, आपने और डोगर साहब ने हमें इस काबिल समझा कि आप हमारे घर आए। तो दूसरी बात ये कि मैं ये समझता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में अगर कोई आपको कोई ऐसा रोल मॉडल मिल जाए, कोई ऐसा इंसान मिल जाए कि जो आपको आप बताए कि ये रास्ता अच्छा है, इस रास्ते पे चलना है, आपकी रास्ते की निशानदेही हो जाए। बहुत सारे काम हैं जो इंसान करके सीखता है, तो अल्लाह ताला की रहमत से हमें करने से पहले ही समझा दिया गया कि बेटा ये नहीं करने और ये करने हैं। तो मेरे लिए मेरी ज़िंदगी पे इससे बड़ा एहसान नहीं हो सकता कि हमें बहुत सारी नुकसानात से, बहुत सारी चीज़ों से अल्लाह ताला के बाद डोगर साहब की शफ़क़त से हमें इन्होंने बचा के रखा। डोगर साहब, आप माशाल्लाह बड़ी रिस्पेक्ट आपने कमाई शोबा वकालत में, आपके बच्चे भी वकालत में आ रहे हैं, सारा कुछ अच्छा चल रहा है। ठीक है, सारी ज़िंदगी आपने मतलब ये कानूनी मोशगाफियों में ही गुजारती है या कुछ लाइटर साइड ऑफ द लाइफ जो है उसको भी आपने एंजॉय किया है? कोई म्यूज़िक, कोई फ़नून लतीफ़ा? अंदर से मैं बहुत रंगीन हूँ और वकालत के शोबे से जो वाबस्ता लोग होते हैं वो दिल के बड़े खूबसूरत होते हैं, क्योंकि सारा दिन हमने लोगों के मसाइल, उनकी परेशानियाँ, सच झूठ की कहानी देखते हैं। और जिसको म्यूज़िक से दिलचस्पी नहीं है, फ़नून लतीफ़ा से नहीं है, इसका मतलब यही है कोई इंसान अपनी ज़िंदगी से तंग है। ये तो बेसिक ज़िंदगी की रिक्वायरमेंट, हुस्न है, खूबसूरती है, मौसीकी तो रूह की ग़िज़ा है। आप देखें जब भी आपको काफ़ी सुने या कोई दूसरा म्यूज़िक सुनते हैं, मूड पे डिपेंड करता है ना, तो आपको ऐसे एनर्जी मिलती है। मुझे तो एनर्जी मिलती है। म्यूज़िक में आप किसे सुनते हैं ज़्यादा? कोई कभी अगर लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हों तो कोई कव्वाली सुनते हैं, गाने सुनते हैं, गीत, गज़लें, पॉप सिंगर जो हैं वो अच्छे लगते हैं, या आपको जो क्लासिकल हैं वो पसंद है? इसमें ना नुसरत साहब की जो कव्वालियाँ हैं, उनका जो सूफियाना कलाम है, कमाल उसमें सुकून है, कमाल। और उसके बाद शौकत अली साहब जो पुराने सिंगर हैं, उनमें उनकी आवाज़ में जो सोज़ है वो किसी और में नहीं है। मैडम नूर जहाँ है। फिल्में भी देखी कभी आप जब यंग एज थी, कभी थिएटर गए हों? हाँ जी,
فلم جب میں میٹرک میں پڑھتا تھا پہلی دفعہ گھر والوں سے چوری فلم دیکھی تھی یہ منروا سنیما میں اور میرا دوست وارث عزیز ہے جو سابقہ MPA بھی ہے، تو اس کے ساتھ ہم گئے، وہ جٹ ان لندن شاید وہ فلم لگی تھی اس وقت، تو گئے دیکھی، بڑا رش تھا. اچھا اس کا اپنی ایک خوبی اور خوبصورتی ہے فلم دیکھنے. ہمارے پیارے دوست ہیں، بہت پیارے دوست ہیں، علاقے میں ان کا ایک نام ہے، اور آج کل ہائی کورٹ بار کے چیئرمین ہیں، لوگوں کی بہت خدمت کرتے ہیں، علاقے کے لوگوں کی بہت پسندیدہ شخصیت ہے. ہمارے ساتھ تو ان کا بھائیوں کی طرح تعلق ہے. انشاءاللہ یہ الیکشن کے لیے بھی خاص کر میاں کلیم علاقے کے بڑے سپورٹر ہیں، تو ہم ان کے پیچھے ہیں. یہ الیکشن میں جائیں یا چیف منسٹر کی سیٹ کے لیے جائیں. ڈوگر صاحب، زندگی میں کبھی کسی خاتون سے محبت ہوئی؟ ہاں، مجھے اپنی ماں سے بہت زیادہ محبت. ڈوگر صاحب میرے والدین میرے لیے اللہ میاں ہی ہیں. مجھے عشق تھا ماں سے، ہے، رہے گا. بس الفاظ نہیں ہیں میرے پاس. ان کے ساتھ بیتے لمحات آج بھی میں ان کے ساتھ ہی، وہ میرے ساتھ. سیاحت وغیرہ بھی کبھی کی؟ کہیں گھومنے پھرنے جائیں تو کہاں جاتے ہیں؟ نہیں، میں نے کوئی خاص سیاحت کے بارے میں میری کوئی اتنا ایکسپیرینس نہیں رہا. کبھی کبھار دوستوں کے ساتھ یہ گلیات سائڈ پہ گیا ہوں. تو اب میں اس لیے نہیں جاتا، جب بھی ان کا پروگرام بنتا ہے، جب بنتا ہے 3 دن کا ٹور ہے، 1 دن جانے میں 1 دن آنے میں، تو میرا ویسے دلی خواہش ہے کہ جب بھی کہیں سیر کے لیے جاؤں تو کم از کم 1 ویک کے لیے ہونا چاہیے، تو بندہ جائے، موسم کو انجوائے کرے. یہ آنے جانے کی جو مشقت ہے نا، یہ میں اس سے نا گھبراتا ہوں. جی، کون سے لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جلد قریب ہو جاتے ہیں؟ اچھا، میری زندگی میں نا میں ایک فی البدیہہ سا بندہ ہوں. گاڈ بلیسنگ ہے. نہ میں نے کبھی اس کو دور کیا ہے، نہ میں کبھی اسے قریب ہونے کی کوشش کی ہے. قدرت کی طرف سے ہی میری زندگی میں ڈوگر صاحب بچپن سے لے کے آج تک جو بھی دوست حصے میں آئے وہ میرے ساتھ ہی ہیں. میرے سے کبھی کوئی بچھڑا نہیں ہے، نہ میں کبھی کسی سے ناراض ہوا ہوں. کسی معاملے میں چھوٹے موٹا اونچ نیچ ہوئی بھی اگر تو کوئی مشکل نہیں. میرا سرمایہ ہی ہے، میں نے کبھی کسی کو چھوڑ. شفیق صاحب، خصوصی طور پر آپ سے ملنے کے لیے ڈوگر صاحب آئے ہیں. تھینک یو. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ سے ہی اتنی محبت کیوں؟ دیکھیں، یہ میرے بڑے بھائی ہیں. ہمارا ان کے ساتھ بہت اچھا ریلیشن ہے، بہت اچھے ہمارے یہ بھائی ہیں. ہمارا تعلق کوئی 7-8 سال سے بنا ہوا ہے. تو یہ برادری بیس پہ بھی ہمارے کیا کہتے ہیں ریلیٹیو ہیں، لیکن زیادہ میرا بزنس کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ انٹروڈکشن کم تھا. 8 سال سے میں لوگوں کے ساتھ ملنا شروع ہوا. پہلے میں نے زیادہ عرصہ کوک میں گزارا ہے. تو جب سے ہم ملے ہیں اس وقت سے سکے بھائیوں سے زیادہ محبت ہو گئی ہے. ہم اکٹھے رہتے ہیں. الیکشن آ گیا، ہم نے الیکشن میں اکٹھوں نے محنت کی، اللہ نے اس کا ہمیں پھل دیا. ان کی شخصیت میں کیا ایسی چیز ہے جو آپ اتنے قریب ہوئے؟ میرے حساب سے جو مجھے ان میں پسند آیا نا، یہ بہت عاجز آدمی ہے. جیسے ابھی چیئرمین بن چکے ہیں، پھر بھی یہ کسی کے ساتھ لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں، منت سے کام لے لیتے ہیں. ڈوگر صاحب، آخر میں ویورز کے لیے کوئی میسیج، اور خاص طور پہ قانون دان برادری جو ہے اس کو بھی آپ اگر کوئی نصیحت کرنا چاہیں ینگ لائرز کے حوالے سے، خاص طور پہ میسیج دیجیے گا، اور عام ویورز کے لیے آپ کا کیا میسیج ہوگا؟ ینگ وکلا کے لیے میری ایک میسیج نہیں، میں ریکویسٹ کرتا ہوں ان سے کہ کتاب کے ساتھ تعلق رکھیں. عزت اور رزق آپ کا مقدر ہوگا. وائلنس ہوتی ہے. قانون کے طالب علم کبھی بھی لا قانونیت کو پروموٹ نہیں کرتے، اس کا ساتھ نہیں دیتے. مہذب معاشرے کی بیسک ریکوائرمنٹ ہے قانون کے مطابق زندگی سفر کرنا. جس معاشرے میں قانون نہیں ہے وہ کبھی معاشرہ مہذب نہیں ہو سکتا. اسی طرح عام شہری، عام پبلک کے لیے بھی یہی میسیج ہے کہ قانون کی پاسداری کریں. شریفانہ زندگی میں ہی عزت ہے، اور اسی میں اچھا ایک مہذب معاشرہ پروموٹ ہوتا ہے. اور آج کے دور میں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں
انفرادی طور پر ضرورت ہے. اجتماعی سوچ کو بدل کے مجھے انفرادی حیثیت میں کام کرنے کی ضرورت ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے, جو میں کر رہا ہوں وہ اچھا ہے یا برا ہے, یہ مجھے ڈیسائیڈ کرنا ہے. اجتماعی سوچ میں بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں والی بات سے ہم تھوڑا پیچھے ہو گئے ہیں. اب جب میں انفرادی حیثیت میں اچھائی کو فروغ کروں گا, اچھائی کے فروغ اسی طرح ہوگا, میں خود وہ اچھا کام پہلے خود اپنے پہ امپلیمنٹ کروں. جب میں اچھا کام کروں گا تو اس کے رزلٹ بھی ڈیفینیٹلی اچھے آئیں گے اور معاشرہ انشاءاللہ مہذب ہوگا. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. یہ تھے فاروق ڈوگر, ممبر پنجاب بار کونسل, بلکہ چیئرمین ہیں پاکستان بار کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی کے. بہت بڑا عہدہ ہے, ممتاز قانون دان ہیں. آپ نے ان کی گفتگو سنی, فاروق ڈوگر صاحب کی, ان کی دن بھر کی ایکٹیویٹیز دیکھی, ان کے بارے میں دوسروں کے تاثرات سنے, ان کی اپنی شخصیت کے بارے میں ان کے منہ سے سنا, ان کے خیالات, ان کا ویژن. امید کرتے ہیں پروگرام آپ کو اچھا لگا ہوگا. اگلے ہفتے نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت, اللہ نے